السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ میں لازمی بات کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو صرف اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے خالی، یہ بلکہ 2 ارب مسلمانوں کے لیے ہے۔ جہاں بھی کوئی مسلمان بستا ہے، چاہے وہ کسی ملک میں بھی رہتا ہے، ان سب کے لیے ہے، کیونکہ یہ اسلامی معلوماتی ویڈیو ہے۔ اور میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جو لوگ کسی بھی ملک میں بستے ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس کو آگے تک پھیلائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھ سکیں۔ اب آپ یہاں پہ آ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 2 ماہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بہت غمگین ہوئی کہ میرا بیٹا یتیم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ یتیم نہیں ہوا بلکہ یہ یتیموں کا سردار بن کر آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سردار تھے۔ پھر آپ کی جو ہے بچپن کی زندگی کچھ مکہ میں گزری اور پھر کچھ زندگی حضرت حلیمہ سعدیہ، کیونکہ اس وقت باہر دور دراز سے لوگ عورتیں آیا کرتی تھی جو دائیاں کہتے ہیں جسے، وہ بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی اور پیسے بھی شہر سے ان کو گاؤں میں منتقل کیا جاتا تھا تاکہ ان کی پرورش اچھی طرح ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دائی دینے آئی تھی وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، اس لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت گزارا۔ تو یہاں پر آپ پہلے مختصر سوال دیکھیں، یہ وہ سوال ہوتے ہیں جو ضروری ہیں یاد کرنا، مختصر سوالات کے جواب دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر حضرت شیمہ سے کیا سلوک فرمایا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے موقع پر 6000 قیدی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو صحابہ جب ان کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس میں ایک قیدی عورت تھی جو بہت بوڑھی تھی، یعنی حضرت شیمہ اس وقت بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملنے کی چاہت تھی ان کو، اور بلکہ یہ کہہ رہی تھی صحابہ کرام سے کہ آپ نے سردار سے مجھے ملا دیجئے۔ تو صحابہ کرام نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان قیدیوں میں ایک بہت بڑی عورت ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تعارف کروایا۔ جب تعارف کروایا تو یہ وہ شیمہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں روٹیاں دیا کرتی تھی اپنی سہیلیوں میں، جب وہ اپنے بہن بھائیوں کو لے کر باہر نکلا کرتے تھے گھر سے اور ان کو کھلاتی تھی، کھیلتی تھی ان کے ساتھ۔ اس وقت حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جایا کرتی تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو رولی دیا کرتی تھی۔ لیکن جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا رولی دیتی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر جو ہے ان کے زبان پر ایسے الفاظ جاری کر دیتے تھے تاکہ جو ہے اسلام والی رولی دے سکیں، کفر والی رولی نہ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ الفاظ بھی رولی والے موجود ہیں، اللہم ربنا ابقِ لنا محمدا، یہاں سے یہ الفاظ شروع ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر رولی دیا کرتی تھی۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے قیدیوں کے پاس تو حضرت شیمہ بھی وہاں موجود تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کرانے کے بعد اور جو ہے یہ رولی کے کچھ الفاظ اس وقت بھی دہرائے حضرت شیمہ نے۔ یہ تاریخی کتابوں میں آتی ہیں یہ باتیں، جب وہ رولی کے الفاظ دہرائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے یہ تو میری بہن شیمہ ہے۔ اور پھر تعارف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا چاہتی ہو؟ جو تم چاہتی ہو وہ ہو جائے گا، اگر تم قیدیوں کو آزاد کروانا چاہتی ہو تو قیدی آزاد کر دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے وہ بھی پورا کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیمہ نے فرمایا کہ آپ قیدیوں کو آزاد کر دیں۔ تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو آزاد کر دیا، ان کا مال غنیمت
ان کے حوالے کر دیا تو اس وقت قیدی جو ہے کہنے لگے کہ ہم ایسا نہیں جائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہر کے کہا کہ آپ نے تو ہمیں آزاد کر دیا لیکن ہم ایسے نہیں جائیں گے بلکہ ہم کلمہ پڑھ کر جائیں گے۔ اس وقت وہ 6000 قیدی اسلام لے آئے۔ حضرت شیمہ نے بھی اس وقت اسلام لائی، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ تو انتقال ہو چکا تھا، وہ پہلے ایمان لا چکی تھی، حضرت شیمہ بھی اس وقت ایمان لے آئیں۔ تو یہ ہے حضرت شیمہ کا واقعہ، ذرا سمجھیے دیکھیے۔ غزوہ حنین میں حضرت شیمہ قیدیوں میں شامل تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تعارف کروایا، آپ نے ان کی بہت عزت افزائی فرمائی اور چادر بچھا کر احترام سے بٹھایا، فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، قیدیوں کی سفارش کرو انہیں تمہاری وجہ سے ایمان دی جائے گی۔ پھر ان کی سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ یہ سوال ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، عرب کے مظلوموں کی راحت رسانی کے لیے ہونے والے معاہدے کا نام اور اہم نکات لکھے۔ جواب ہے، ملک میں بد امنی دور کریں گے۔ نمبر 2، غریبوں، مظلوموں، مسافروں کی حفاظت اور مدد کریں گے۔ نمبر 3، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا، اور ان میں ہونے والے معاہدے کا نام حلف الفضول ہے۔ یہ آپ سمجھے ہوئے ہوں گے یہ سوال۔ سوال نمبر 3 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کس نشانی نے حضرت عباس کو اسلام کی طرف راغب کیا؟ تو جواب آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام طفولیت میں یعنی بچپن میں گہوارے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، انگلی مبارک کے ساتھ جس کی طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ اس نشانی کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ جو ایمان لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی معجزات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دیکھ کر بہت سارے صحابہ ایمان لائے تھے۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معجزہ دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آگے دیکھیے، درست جواب کا انتخاب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 22 اپریل کو ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام حضرت شیمہ۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 8 سال۔ یہاں پر یہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو آپ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کے ساتھ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت تھی حضرت عبد المطلب کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ لیکن یہاں پہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اب پیدا نہیں ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ وفات پا گئے، جب 6 سال کی عمر ہوئی تو حضرت آمنہ وفات پا گئی، اور جب 8 سال کی عمر ہوئی تو جو ہے عبد المطلب وفات پا گئے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بھی ہوئے اور آپ کو تکلیف بھی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جو منشا تھی وہ یہ تھی کہ تمام جو ہے ان چیزوں سے میں نبی کو پاک کر دوں، کہ جو ہے یہ کوئی کل قیامت والے دن یہ نہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں خدمت کی تھی۔ اگرچہ والدین ہوتے ہیں ان کے اوپر خدمت بھی لازمی ہوتی ہے، لیکن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا۔ یعنی اللہ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنا محتاج بناؤں، کسی کا نبی محتاج نہ ہو۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ تو یہ بات، یہ جتنے بھی شارٹ ہیں ان کو سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، یہ اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، ان چیزوں کو یاد کریں۔